میں نے جیسا کہا کہ اردو اردو کی ادبی نثر میں اشعار کا استعمال تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے مفید ہوگا، کیونکہ وہاں تو آپ جذبات اور احساسات کو گویا متاثر کرنا چاہتے ہیں نا، تو وہاں ظاہر ہے کہ وہاں شعر اگر آپ لاتے ہیں تو وہ بہتر ہوگا۔ لیکن علمی نثر میں شعر لانا جو ہے وہ عام طور سے بہت بامانی نہیں ہوگا، بلکہ کہیں کہیں آپ کی بات کو وہ ممکن ہے کہ وہ شعر کی وجہ سے، جیسا میں نے کہا کہ شعر میں تو صفت ہی ہوتی ہے کہ اس میں کئی طرح سے معنی نکل سکتے ہیں، تو اگر آپ نے شعر کوٹ کیا اپنی بات کی دلیل کے طور پر، تو اس دلیل کے طور پر جو شعر بطور دلیل ہے، اس شعر کے ایک معنی کوئی اور ایک معنی ایک شخص سمجھ رہا ہے، دوسرا شخص کوئی دوسرا معنی سمجھ رہا ہے، تو اس دلیل کو یہ ہے کہ آپ کی دلیل ہی گویا وہ ہو جائے گی، بالکل غیر واضح ہو جائے گی۔ سر استاد محترم پروفیسر صدیقی محمود صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، سر بولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پروفیسر محفوظ صاحب، آپ کی گفتگو ماشاءاللہ سے بہت اچھی رہی، تمام نکات کا بہت اچھی طریقے سے آپ نے احاطہ کیا۔ NCERT کے ورکشاپ کی یادیں تازہ ہو گئی۔ آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ ہم ایک ساتھ بیٹھے تھے اور ایجوکیشن کی کتاب کا ترجمہ ہم لوگ کر رہے تھے، یہ کتاب تحریر کر رہے تھے۔ جی 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 جی۔ تو آج کی گفتگو سے، اس وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ ایجوکیشن کے آدمی ہیں اور ایجوکیشن کی کتاب چونکہ تشکیل پا رہی ہے تو اصل حق تو آپ لوگوں کا ہے، کیونکہ آج زبان پر بات ہو رہی ہے تو اس لیے آج اصل حق آپ کا ہے ماشاءاللہ سے، اور آپ نے وہ حق ادا کر دیا۔ یہاں ایک بہت بات، شکریہ۔ ہاں ایک جی نقطہ جو ہے میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جی جی علمی زبان جب خاص طور سے مقالوں میں جب لکھی جاتی ہے، تحقیقی مقالوں میں، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے اعتقادات سے باہر نہیں آ پاتے ہیں۔ وہ اعتقادات کا اثر اس علمی زبان پر ہم کو خاص طور سے اس کی چھاپ محسوس ہوتی ہے، تو اس سے جی۔ بھی گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات بھی اگر آپ کی طرف سے واضح ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہوگا۔ بہت اچھا نقطہ آپ نے یہ اٹھایا، بہت 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 عمدہ۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دیکھیے جب بات وہی میں نے تھوڑا، حالانکہ اسی بات کو تھوڑا سا مگر اور پھیلا دیں تو یہ بات اور صاف ہو جاتی ہے کہ دیکھیے اعتقادات کا معاملہ یا ہمارے عقائد یا ہمارے تحفظات یا ہمارے اپنے تصورات، جو کچھ ہم خود صحیح سمجھتے ہیں، ظاہر وہی ہمارے تحفظات ہیں یا وہی ہمارے معتقدات ہیں، اعتقادات ہیں۔ تو بات وہی ہے نا کہ جب ہم کسی بات کو کہیں ہم پیش کر رہے ہیں اور ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو ثابت کرتے ہوئے تو ہمیں ایسی بات یا دلیل کے طور پہ لانا چاہیے کہ دلیل ظاہر کہ سب کے لیے قابل قبول ہو۔ دلیل کے معنی یعنی استدلال کے تو معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ ایسا آرگومنٹ ہم لائیں کہ جو آرگومنٹ سب کے لیے قابل قبول ہو۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم آرگومنٹ یا دلیل ایسی لا رہے ہیں اپنے تحفظ یا اپنے تصور یا اپنے عقیدے کی بنا پر، تو اس کو تو صحیح معنی میں دلیل مانا ہی نہیں جائے گا۔ تو اسی لیے جو لوگ اپنے تحفظات، اپنے عقائد کو بطور دلیل استعمال کرتے ہیں کہ بھئی ہم ایسا سمجھتے ہیں یا ہماری طرح بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں، تو بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ بہت سے لوگ ایسا نہیں بھی سمجھتے۔ جیسے ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ صاف ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسا نہیں سمجھتے۔ تو جی جس بات میں اتفاق نہ ہو، پوری اتفاق نہ ہو، جس بات کو تمام لوگ جس بات پر متفق نہ ہو، مثال کے طور پر بھائی غالب بڑے شاعر ہیں، اب غالب بڑے شاعر ہیں اس پر سب کا اتفاق، لیکن غالب جو ہے وہ میر سے بڑے شاعر ہیں یا غالب میر سے چھوٹے شاعر ہیں، اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ یا اقبال جو ہے وہ 20ویں صدی کے بہت ہی مفکر شاعر ہیں، فلسفی شاعر ہیں، تو اس پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی اقبال کی اصل حیثیت جو ہے وہ عاشق رسول والی ہے، کوئی کہے گا نہیں اقبال کی اصل حیثیت جو ہے وہ مفکر والی ہے یا مصلح قوم والی ہے، تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے عقیدے یا اپنے تصور یا اپنے تحفظات کی بنا پر یہ، لیکن اگر اسی کو کوئی دلیل بنا لے کہ بھائی میں سمجھتا ہوں کہ اقبال جو ہے بنیادی طور پر یا سب سے بڑے مصلح قوم ہے، تو یہ تو آپ مان رہے ہیں نا۔ دوسرا ہو سکتا ہے کہ اقبال کی دوسری حیثیت کو وہ سب سے بڑی حیثیت سمجھتا ہو۔
تو اسی لیے علمی مقالے میں یا علمی تحریروں میں جہاں ہم، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ وہاں بنیادی جو آپ کا مقصد ہے، آپ کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کوئی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں. جیسا کہ ریسرچ میں ہوتا ہی ہے کہ ریسرچ میں تو ایک تھیسس بنتی ہے، ایک گویا ایسی بات یا ایسا خیال یا ایسا نتیجہ کہ جو آپ مختلف خیالات کا تجزیہ کر کے اور ان کی تحقیق کر کے اور آخر میں ایک نتیجہ نکالتے ہیں. تو جو آپ نتیجہ نکال رہے ہیں وہی نتیجہ جو ہے گویا آپ کا آؤٹ کم ہے اس مقالے کا، اس تحقیقی مقالے کا، اور اسی کو آپ کو سامنے والے کو گویا قائل کرنا ہے کہ دیکھیے ہم نے جو نتیجہ نکالا ہے یہ اس دلائل سے، ان استدلال کے ساتھ اور ان مثالوں سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا ہے، تو آپ اس کو مانیے. اب سامنے والا جو ہے وہ کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کے سارے دلائل سے بالکل درست ہیں، بالکل صحیح ہے، اس لیے آپ کے اس نتیجے کو میں قبول کرتا ہوں، میں مان لیتا ہوں. لیکن اگر فرض کیجئے وہ نہ مانے، تو اگر نہیں مانتا تو یہ کہے گا کہ آپ کے جو دلائل ہیں، آپ کے جو مثالیں ہیں، یہ بالکل ناموزوں ہیں یا یہ بالکل غیر مناسب ہے. یہاں تو فلاں دلیل جو ہے کہ فلاں دلیل سے کٹ جاتی ہے، فلاں بات جو ہے فلاں بات سے کٹ جاتی ہے. اس بنا پر وہ کہے گا کہ میں آپ کے نتیجے کو نہیں مانتا، آپ کی تھیسس کو نہیں مانتا. تو جیسا میں نے کہا کہ اگر آپ نے پہلے ہی یہ فرض کر لیا کہ ہم اپنے عقیدے کو اپنی دلیل بنائیں گے، عقیدے کو، اپنے تصور کو، اپنے خیال کو، اپنے ذاتی خیال کو، اپنے سے مراد کو آپ کا کوئی حلقہ ہے، اتنے بھائی صرف میرا خیال نہیں اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے. تو جیسا میں نے کہا کہ اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے، تو اور بہت سے لوگوں کا خیال نہیں بھی ہے. تو کوئی بھی بات دلیل تبھی بنے گی جس پر سب لوگوں کا اتفاق اور جس کو کسی دوسری دلیل سے نہ کاٹا جائے. تو اگر دوسری دلیل سے نہیں کاٹا جا سکتا تو اس کا مطلب سب لوگ اس سے متفق ہیں، اس صورت میں ظاہر قابل قبول ہوگی. تو اپنے عقیدے کا، اپنے اعتقادات کا استعمال یا اس کا اثر یا اس کی چھاپ پڑنا جو ہے وہ علمی اور تحقیقی یا تنقیدی نثر میں یا تنقیدی مقالات میں، یہ میرا خیال ہے بہت مناسب طریقہ کار نہیں ہے. سر اگلا سوال محمد منتظر